رہا ہوں دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی. اور یہ بات بڑے اعتماد کے ساتھ اکابر علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں کہ دنیا میں وہی لوگ کامیاب و کامران رہے ہیں جو ڈنکے کی چوٹ پر اپنی بات رکھنا جانتے ہیں. کون سی بات کہاں کس وقت کہی جاتی ہے, کون سی بات کہاں کس وقت کہی جاتی ہے, یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے. اور پروفیسر کلیم ماجد نے کہا تھا بات گرچہ بے سلیقہ ہو کلیم, بات گرچہ بے سلیقہ ہو کلیم, بات کرنے کا سلیقہ چاہیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اس اسٹیج پر ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو سلیقے سے گفتگو کرتا ہے. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تبرك بالقرآن فإنه كلام الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. اسلام کے اس مرکز سے ہوئی تقدیس آزادی کی, اس بام حرم سے گونجی ہے صبار آزادی کی. ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں, آ کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں. ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں, گفتار مدرسوں میں, کردار مدرسوں میں. دن بھر تلاوتیں ہیں مدرسوں میں, ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں. بڑا خوبصورت جلسہ ہے انجمن کا جلسہ, انجمن کا اتنا خوبصورت جلسہ. جیسی انجمن تھی ویسا جلسہ ہے, خوبصورت ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس انجمن کو سلامت رکھے, ان کو زندہ رکھے, ان کے فیض کو عام اور تام فرمائے. یہاں سے لے کر کے وہاں تک آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بے وقوف مدرسے میں جائے گا, عقل مند اسکول جائے گا. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. 3 سوال ہے, پیغام شروع ہو رہا ہے. جس مدرسے کے جلسے کے تحت آپ لوگ بیٹھے ہیں, اس مدرسے کا 4 احسان ہے. پہلا احسان کیا ہے, دوسرا کیا ہے, تیسرا کیا ہے, آخری کیا ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے. ایک مدرسے کا 4 احسان, پہلا, دوسرا, تیسرا, آخری کیا ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے, آپ لوگ بیٹھ جائیے, آپ لوگ بیٹھ جائیے. بالکل آپ کا جلسہ نکل چکا ہے, ساحل پر کشتی لگنے والی ہے. مختصر سا جلسہ رہ گیا ہے, زیادہ جلسہ نکل گیا, تھوڑا سا جلسہ رہ گیا ہے. اللہ محبت سے سننے سنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایک ہی بچہ آپ کا حافظ قرآن بھی بن جائے گا, ماسٹر بھی بن جائے گا. طریقہ کیا ہے؟ ایک ہی بچہ, ایک ہی بچہ آپ کا حافظ بھی بن جائے گا, ماسٹر بھی بن جائے گا. طریقہ کیا ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے.
तीसरा और आखिरी सवाल है, अमेरिका में आग लगी, 16,000 मकान एक शहर में जलकर राख हो गए। जो मकान आसमान से बात करता था जलकर जमीन में सड़ गया, एक मकान बाकी रहा। किस वजह से बाकी रहा, यह आखिरी सवाल है। मुकम्मल बेदारी के साथ सुनेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। मदरसे का चार ऐसा 1838 ईस्वी में 80,000 मदरसों को अंग्रेज ने बंद कर दिया। 1857 में 52,000 आलिमों को फांसी पर चढ़ा दिया। 1861 में 3 लाख कुरान के नुस्खे जला दिए, कुरान को जला दिया, आलिमों को फांसी पर चढ़ा दिया, मदरसे को बंद कर दिया। इस्लाम कैसे बाकी रहा, कुरान कैसे बाकी रहा? मदरसे का चार एहसान। मदरसे के छोटे छोटे बच्चों ने चोरी छुपे कुरान को सीखा, दूसरे को सिखाया, अपनी जान पर खेल करके कुरान को भी बचा लिया, इस्लाम को भी बचा लिया। दूसरा एहसान मदरसे का, अगर ये मदरसा नहीं होता तो आपके सर पर टोपी नजर नहीं आती, चेहरे पर दाढ़ी नजर नहीं आती। मुसलमान होने की बात तो दूर की है, हम जानवर से भी बदतर होते। इंसान और मुसलमान होने की बात तो दूर की है। मदरसे का तीसरा एहसान, अगर ये मदरसा नहीं होता तो निकाह का वजूद नहीं होता, बच्चे को मां मिलती, बाप नहीं नसीब नहीं होता। ये मदरसे का सदका है कि बच्चे को माँ के साथ बाप भी मिलता है। तीसरा एहसान, आखिरी एहसान, अगर ये मदरसा नहीं होता तो गरीब के बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। मैं आपके सामने बैठा हूँ, बयान सुना रहा हूँ, आप पूछेंगे तुम्हारी तालीम मदरसे में तुम्हारे बाप का कितना पैसा खर्च हुआ, तो मैं उंगली पर गिन करके बता सकता हूँ। मेरे वालिद का कोई खर्च नहीं, असल जो कौम का चंदा होता था मदरसे का एहसान होता था। गरीब का बच्चा पढ़ लिख करके आपको बयान सुना रहा है। अगर ये मदरसा नहीं होता गरीब के बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। आखिरी सवाल था कि अमेरिका में जो आग लगी, 16,000 घर जलकर राख हो गए, उसमें एक घर बचा हो जाता। जब लोगों ने खोल करके देखा, अंदर गए तो ताक पर कुरान रखा हुआ था। कुरान ने दुनिया की आग से घर को बचाया, घर वालों को बचाया। हमारे बच्चों के सीने में अगर कुरान आ जाए तो जहन्नम की आग से आप भी बच जाएंगे, आपके बच्चे भी बच जाएंगे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बचपन में कुरान पढ़ेंगे, जवानी में अखबार। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। नाते नबी का हौसला कुरान से मिला, कुरान से मिला। ये शौक हमको हजरत हसन से मिला, हसन से मिला। अल्लाह के सिवा कोई माबूद ही नहीं, माबूद ही नहीं। पहला पयाम ये हमें फरान से मिला, फरान से मिला। यासीन से, यासीन से कशाफी कल्बो जिगर मिली। इजहार शुक्र सूरे रहमान से मिला, रहमान से मिला। इजहार शुक्र सूरे रहमान से मिला, रहमान से मिला। अकाबिर की मौजूदगी में उनसे दुआ लेते हुए, उनको दुआ देते हुए, अल्लाह उनकी उम्र में खूब खूब बरकत दे, उनका साया कादिर कायम फरमाए। खुदा की मेहरबानी, रमजान की रोशनी में आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनने, आपको 3 मिनट का पैगाम मैं आपकी खिदमत पर रखूंगा। बिल्कुल बाईपास लेकर के जाऊंगा। वक्त आपके पास भी नहीं है, जलसे वाले के पास भी वक्त नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकालिएगा। हम जब रोजा रखते हैं तो अल्लाह ने कहा कि रोजा मेरे लिए, नमाज भी तो अल्लाह के लिए, हज भी अल्लाह के लिए, ज़कात भी अल्लाह के। स्पेशल अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए। जानते हैं क्यों? उसकी एक वजह लिखी है। जब आदमी रोजा रखता है तो खाना नहीं खाता, जब आदमी रोजा रखता है तो पानी नहीं पीता, जब आदमी रोजा रखता है तो बीवी से कोई मतलब नहीं। गौर कीजिए अल्लाह की जात पर, वो खाता नहीं है और यहां बंदा खा नहीं रहा। वो पीता नहीं, उसको पीने की हाजत नहीं है। यहां बंदा पानी छोड़ करके बैठा हुआ, उसको बीवी की हाजत नहीं है। यहां बीवी से कोई ताल्लुक नहीं है। रोजे की हालत में खुदा का बंदा खुदा की नकल उतारता है।
اس لیے خدا نے فرمایا روزہ میرے لیے. ایک خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں، آپ کا دل بڑا خوش ہوگا. ہر عمل کا بدلہ کس کے ہاتھ سے ملے گا؟ فرشتوں کے ہاتھ سے. لیکن حدیث قدسی کہتی ہے روزے کا بدلہ خدا کے ہاتھ سے ملے گا. کیا خوش نصیبی ہے. دوسرے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے گا اور دل خوش ہو جائے گا. روایت میں انا اجزا بہی کا لفظ آیا ہے. اللہ فرماتا ہے میں روزے کا بدلہ ہوں. کیا مطلب؟ ہر عمل کا بدلہ جنت ہے، لیکن جب روزے کی باری آئے گی تو خدا کہے گا روزے کا بدلہ جنت کا بنانے والا خدا ہے. ایک مثال پیغام کو ختم کر رہا ہوں. امام صاحب نے مسجد میں مقتدی سے کہا آپ لوگوں کو روزہ نہیں چھوڑنا ہے، جتنا روزہ رکھیں گے خدا اتنا مہربان ہوگا. ابھی ایک ہی روزہ رکھا تھا، پوری بستی جل گئی. لوگوں نے ہاتھ میں لاٹھی لیا، راستے پر بیٹھ گئے کہ امام صاحب آ جائیں ملاقات کریں گے. امام صاحب نماز پڑھانے کے لیے آ رہے تھے تو دیکھا کہ بستی میں لوگوں کا ہجوم ہے. پوری بستی جل گئی ہے، لوگوں کے ہاتھ میں لاٹھی ہے. سمجھ میں آ گیا کہ میں نے کہا تھا کہ خدا مہربان ہوگا. بستی جل گئی ہے، امتحان ہو گیا لوگوں کا. اس لیے امام صاحب کی خیریت لینے کے لیے لاٹھی لے کر کے بیٹھے. امام صاحب ادھر مسجد کی طرف کیا آئے کہ بھاگنا شروع کیا. تو لوگوں نے کہا امام صاحب کہاں بات ہے؟ کہا میرا وضو ٹوٹ گیا. مانگتا ہوں خدا سے خدا دیکھیے، مانگتا ہوں خدا سے خدا دیکھیے، مدعی دیکھیے مدعا دیکھیے، مانگتا ہوں خدا سے خدا دیکھیے، مشتاقی میں یہ حوصلہ دیکھیے، مشتاقی میں یہ حوصلہ دیکھیے، ابتدا دیکھیے انتہا دیکھیے، ابتدا دیکھیے انتہا دیکھیے. تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں نبی کی سیرت کے حوالے سے لے کر کے آ رہا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے مصیبت میں صبر کریں گے انشاءاللہ. 3 دن صبر کریں گے، اس کے بعد آسمان کو سر پر اٹھا لیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. میں دیکھتا ہوں کہ آپ بیدار کہاں ہوتے ہیں، مکمل بیدار کہاں ہوتے ہیں. سیرت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیغام رکھتا ہوں. اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے. 3 ذات سے بڑھ کر کے کوئی سخی اس کائنات میں نہیں. 3 ہستی سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی سخی نہیں. سب سے پہلی ہستی اللہ کی. سمندر سے بڑھ کر کے ایک ایک لمحہ وہ اپنے بندوں پر مہربان ہوتا ہے، سخاوت کا دریا بہتا ہے. اور دوسری ہستی جس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سخی نہیں، نبی کی ذات. رمضان میں نبی اتنی سخاوت فرماتے تھے، اتنی سخاوت فرماتے تھے، اپنے امتی پر اتنے مہربان ہوتے تھے کہ ہوا کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے تھے. اور تیسرا سخی، تیسری ہستی اس کائنات میں کون ہے؟ ہمارے بچوں کے استاذ. ماں باپ سے پڑھ کر کے پڑھانے والا استاذ بچے پر مہربان ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس جانور کو انسان بناتا ہے، انسان سے مسلمان بناتا ہے. 3 ہستی سے پڑھ کر کے دنیا میں کوئی سخی نہیں. ایک آدمی کا روزہ ٹوٹ گیا رمضان میں، آیا اللہ کے نبی کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ روزہ ٹوٹ گیا. کہا کیسے ٹوٹا؟ کہا روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا. یہ تو بہت بڑا گناہ ہو گیا، ایک غلام آزاد کرو. کہا یا رسول اللہ اپنی گردن کے سوا کسی چیز کا مالک ہی نہیں. کہا کہ اچھا 2 مہینے روزہ رکھو. کہا یا رسول اللہ 1 مہینہ رمضان کا روزہ، اس میں تو اتنا بڑا کانڈ ہو گیا. آپ 2 مہینہ رکھنے کی بات کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ. کہا یا رسول اللہ سب سے بڑا مسکین تو میں ہوں. اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے تم بیٹھو. اس کے بعد کھجور کا 2 ٹوکرا دیا کہ جاؤ غریبوں میں بانٹ دو. کہا یا رسول اللہ مجھ سے بڑا غریب کون ہو؟ جاؤ کھانا. آپ دیکھیں کہ رمضان میں جب دسترخوان لگتا ہے تو اس میں افطار کا سامان ہوتا ہے، دل اتنا خوش ہوتا ہے.
اور جب وہ حلق کے نیچے اترتا ہے تو دل کتنا خوش ہوتا ہے، آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے اور دل کو سکون ملتا ہے۔ تو افطار کے دسترخوان پر ایک آدمی حقہ لے کر کے بیٹھا ہوا، مولانا گزر رہے تھے تو پوچھا، مولانا 2-4 دم لے لیں، ابھی 5 منٹ باقی۔ ارے اللہ کا بندہ صبر تو کرو، تمہارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس نے کھسیا کر کے کہا، جا مولوی جا، اگر تیری جگہ حضور ہوتے تو 2-4 دم لینے کی اجازت دے دیتے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے نبی کی سیرت کو اپنائیں گے، رمضان سے پہلے، رمضان میں، رمضان کے بعد۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ اپنا پیسہ بچائیں گے، دوسرے کے پیسے سے حج کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ۔ موسم نور کتنا سہانا لگے، موسم نور کتنا سہانا لگے، میٹھا میٹھا نبی کا ترانہ لگے، موسم نور کتنا سہانا لگے، موسم نور کتنا سہانا لگے، میٹھا میٹھا نبی کا ترانہ لگے، پل میں معراج کا کر لیا تے سفر، پل میں معراج کا کر لیا تے سفر، ہم اگر اس کو لکھیں زمانہ لگے، پل میں معراج کا کر لیا تے سفر۔ محبت میں آپ سن رہے ہیں، محبت میں آپ کو سنا رہا ہوں، مجھے بھی نہیں پتا چل رہا، آپ کو بھی پتا نہیں چل رہا ہے، لیکن وقت اپنا کام کر رہا ہے۔ تیسرا پیغام دنیا اور آخرت کے حوالے سے، علم اور ادب کے حوالے سے آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں۔ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے واسطے دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کے بچوں کو علم اور ہنر سے مالا مال فرمائے۔ دور نہیں جا رہی ہے؟ اچھا، آواز ذرا بڑھا دیجیے یار، عورتوں میں آواز نہیں جا رہی کسی نے کہا۔ دھیان سے سنیے گا، روزہ ہم 4 بجے سے نہیں رکھتے، علم و ادب کے حوالے سے سنیے گا۔ اس میں 4 بجے سے روزہ نہیں رکھتے۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ ہمت ہار کر کے بیٹھ گئے، 15 گھنٹے کا روزہ ہوگا، باپ سے نہیں ہوگا۔ آپ سحری کھا کر کے روزہ رکھتے ہیں، سحری کا پانی، سحری کا دانہ 10 بجے تک، ظہر تک باقی رہتا ہے، اس کے بعد آپ سو گئے، عصر میں اٹھے، عصر سے لے کر کے مغرب تک کتنا وقت ہے؟ ہمت کرنے کے بعد روزہ آسان ہے۔ اگر روزہ مشکل ہوتا تو چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے گھر کے کیسے رکھ لیتے؟ دوسری وجہ، آدمی روزہ کیوں نہیں رکھتا؟ کیا کہتا ہے کہ جس کے گھر میں دانا نہیں وہ روزہ رکھے، ہم سے بھوکا مرا نہیں جاتا، جب خدا سے چوری نہیں تو بندے سے کیا چوری؟ یہ جملہ ایٹم بم ہے، بارود ہے، ادھر زبان سے نکلتا ہے، ادھر سینے سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے، ہمارا بچہ روزہ رکھنے کی ہمت رکھتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ بیٹا کمزور ہو جاؤ گے، تمہاری 2025 میں شادی ہونے والی ہے، بچہ روزہ توڑ دیتا ہے۔ اگر بچے نے روزہ رکھا، آپ نے اس کے روزے کو توڑوا دیا، بچہ گنہگار نہیں ہوگا بلکہ آپ گنہگار۔ بچہ روزہ رکھے توڑ دے، نہ آپ گنہگار ہوں گے نہ آپ کا بچہ گنہگار ہوگا، لیکن بچے نے روزہ رکھا، آپ نے توڑوا دیا، آپ گنہگار۔ آخری بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ابھی ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں، کوئی شوگر نہیں ہے، کوئی پریشر نہیں ہے، رمضان جیسے شروع ہونے والا ہے، شعبان ختم ہونے والا ہے، ایک پوتلی دوائی لے کر کے ٹیبل میں رکھ دیا ہے، سمدھی آتے تو کہتے ہیں کہ پریشر ہے، شوگر ہے، مطلب نکل گیا، پہچانتے نہیں۔ یاد رکھیے، یہ بہانہ سب سے چلے گا، خدا سے یہ بہانہ نہیں چلے گا، وہ دل کا حال جانتا ہے۔ ایک مثال پیغام ختم کر رہا ہوں، مقرر نے مسئلہ بتایا کہ جس نے بھی چاند دیکھا اس پر روزہ فرض ہو گیا۔ ایک آدمی سن کر کے گیا، میں چاند دیکھوں گا، سر گاڑ کر کے چلتا تھا، سر اٹھاتا ہی نہیں۔ رات میں حاجت ہوئی، گیا جنگل میں، جب حاجت پوری کر لیا تو طہارت کے لیے دریا کے کنارے گیا، چاند کا عکس نظر آیا، کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جس سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا اس نے پیچھا نہیں چھوڑا، پکڑ ہی لیا۔ علم کو زیست کا عنوان بنائے رکھنا، تم کتابوں سے صدا
رکھنا تم کتابوں سے، یہ جہالت کے اندھیرے تو پگھل جائیں گے، شمع علم و ادب یوں 11 مہینہ گناہ میں گزرا، رمضان آیا پھر بھی گناہ سے ہم باقی نہیں رہے، گناہ نہیں چھوڑا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، مستدرک حاکم حدیث کی کتاب ہے، اس کتاب میں لکھا کہ دروازہ کھولا، ایک عورت نے جوان کو اندر بلایا، دروازہ بند کر دیا، اس جوان سے کہا کہ تم کو مجھ سے زنا کرنا ہوگا تب دروازہ کھلے گا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا کہ اتنا بڑا گناہ نہیں کر سکتا۔ اس عورت نے کہا کہ دوسرا گناہ کرنا ہوگا، میرا معصوم بچہ ہے، اس کو قتل کرنا پڑے گا تب دروازہ کھلا گیا، تمہاری جان بچے گی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا کہ یہ گناہ بھی ہم سے نہیں ہو سکتا۔ عورت چالاک تھی، اس نے کہا کہ ایک گناہ جو سب سے چھوٹا ہے وہ تو تم کو کرنا ہی پڑے گا۔ تو اس جوان نے پوچھا کون سا گناہ؟ 1 گلاس دارو پی لو۔ جوان کو سمجھ میں آیا کہ دارو سب سے چھوٹا گناہ ہے۔ اس نے جیسے ہی گلاس چڑھایا، نشہ سر پر آیا، اب کوئی کام باقی نہیں رہا، عورت سے زنا بھی کیا، معصوم کو قتل بھی کیا، ایک شراب آئی، سارے گناہ۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے گناہ سے خود بھی بچیں گے، شراب سے خود بھی بچیں گے، پورے سماج کو بچائیں گے انشاءاللہ۔ جوانی میں پکڑیں گے، بڑھاپے میں چھوڑ دیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ شرابی کتنا بڑا گستاخ ہوتا ہے، کتنا بڑا بے ادب ہوتا ہے، میرا مصرع بولے گا اس کا حال کیسا ہوگا۔ ایک انسان ہوں میں فرشتہ نہیں، جو فرشتہ بنے ان سے رشتہ نہیں۔ ایک انسان ہوں میں فرشتہ نہیں، جو فرشتہ بنے ان سے رشتہ نہیں۔ کہو اچھا یا خراب میں تو پیتا ہوں، ملے جتنی شراب میں تو پیتا ہوں۔ ہوش مجھ کو رہے تو ستم گھیر لے، کئی دکھ گھیر لے، کئی غم گھیر لے۔ ہوش مجھ کو رہے تو ستم گھیر لے، کئی دکھ گھیر لے، کئی غم گھیر لے۔ سہے کون یہ عذاب میں تو پیتا ہوں، ملے جتنی شراب میں تو پیتا ہوں۔ بس ایک پیغام رہ گیا مردوں کے حوالے سے، اس کو مکمل کر دیتا ہوں۔ بار بار ہمارے ناظرین صاحب گھڑی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا امتحان نہ ہو جائے۔ خیر ماشاءاللہ مکمل امتحان سے ہم لوگ گزر گئے ہیں۔ آپ ہم کو اتنا غور سے دیکھ رہے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کی نظر نہ لگ جائے، لیکن میں بھی چالاک آدمی ہوں، دم کر کے بیٹھا ہوں۔ آپ نظر لگاتے رہیے، میں نظر اتارتا رہتا ہوں۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ شعبان میں، رمضان میں، شب برات میں ایک آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی جو دل میں کینہ رکھتا ہے دوسرے سے، اور جو رشتہ توڑتا ہے جوڑتا نہیں ہے۔ اس آدمی کی رمضان میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ رمضان پا کر، شعبان پا کر، شب برات، شب قدر پا کر کے بھی مغفرت نہیں ہوتی، محروم رہتا ہے، مالا مال نہیں ہوتا۔ وہ کون آدمی ہے جو دوسرے سے کینہ رکھتا ہے، جو دوسرے کا تعلق توڑتا ہے، تعلق کو باقی نہیں رکھتا۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ 3 آدمی کو آپ کبھی تلاش مت کیجیے، 3 آدمی۔ پہلا آدمی ایسا عالم جو 100% علم کی کسوٹی پر عالم ہو، ایسا عالم اس دور میں آپ کو ملے گا نہیں۔ اگر تلاش کریں گے تو علم سے محروم ہو جائیں گے۔ دوسرا آدمی جس کو تلاش نہیں کرنا ہے، وہ آدمی جو اخلاص پر 100% عمل کرتا ہو، اس دور میں ایسا آدمی آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر تلاش کریں گے تو عمل سے محروم ہو جائیں گے۔ تیسرے آدمی کو تلاش کبھی نہیں کرنا ہے، ایسا بھائی جو ہر عیب سے پاک صاف ہو۔ اس دور میں ایسا کوئی بھائی آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر تلاش کریں گے تو بھائی تک سے محروم ہو جائیں گے۔ حجاج بن یوسف کے دربار میں ایک عورت گرفتار آئی، اس نے سوال کیا کہ میرے 3 آدمی کو تم نے گرفتار کیا ہے، تینوں کو چھوڑ دو۔ حجاج نے کہا کہ ایک آدمی کو چھوڑ دو، تو کو پھانسی پر چڑھا کر کے رہوں گا، میرا آخری فیصلہ ہے۔ بچانا کس کو ہے، حوالے موت کے کس کو کرنا ہے، تم فیصلہ لے لو 5 منٹ میں۔
ایک طرف اس کا شوہر گرفتار ہے، دوسری طرف اس کا بیٹا گرفتار ہے، تیسری طرف اس کا بھائی گرفتار ہے۔ 5 منٹ میں اس نے سر اٹھا کر کے کہا کہ میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ شوہر کو پھانسی ہو گئی، بیٹے کو پھانسی ہو گئی۔ حجاج بن یوسف نے سر پر ہاتھ رکھ کر کے اس عورت سے پوچھا، اے سنگ دل عورت، تو نے شوہر کو نہیں بچایا، بھائی کو بچایا، تو نے بیٹے کو نہیں بچایا، بھائی کو بچایا۔ اس عورت نے کہا، سنگ دل میں نہیں ہوں، سنگ دل تم ہو۔ تم نے ایک کو بچانے کے لیے کہا، میں نے ایک کو بچایا، اور جانتے ہو میں نے بھائی کو کیوں بچایا؟ میں جوان ہوں، میری شادی ہو جائے گی، شوہر مل جائے گا، خدا مہربان ہوگا، مجھ کو بیٹا مل جائے گا، ماں باپ مر چکے ہیں، اب بھائی نہیں آئے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بھائی سے محبت کریں گے، بھائی کے جھگڑے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ داماد بیٹی کے جھگڑے میں داماد سیدھا جیل جائے گا، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ایک سے ایک ملے تو قطرہ بن جاتا ہے دریا، ایک سے ایک ملے تو ذرہ بن جاتا ہے صحرا، ایک سے ایک ملے تو رائے بن سکتی ہے پربت، ایک سے ایک ملے تو انسان بس میں کر لے قسمت، ایک سے ایک ملے تو انسان بس میں کر لے قسمت، ایک اکیلا تھک جائے گا مل کر بوجھ اٹھانا، ساتھی ہاتھ بڑھانا، ساتھی ساتھی ہاتھ بڑھانا، ساتھی ہاتھ بڑھانا، ساتھی ہاتھ بڑھانا۔ بس ماں باپ کی دعا ہماری دعا آپ کی خدمت میں، آپ کو ماں باپ کی توفیق، ماں باپ کی خدمت کی توفیق آپ کو ہو جائے۔ بس آخری پیغام اس کو سنا کر کے میں اپنی جگہ چھوڑ رہا ہوں اپنے اکابر کے لیے۔ میں ایک بار پھر سے دعا کرتا ہوں، اللہ ان کے سائے کو تعبیر قائم فرمائے، علم میں، عمل میں، اخلاق میں اللہ خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ سناتے ہیں۔ شعبان میں، رمضان میں، شب برات میں، شب قدر میں ایک آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی، والدین کا نافرمان۔ جب بھی دیکھیے آپ کسی کو کرسی پر بیٹھا ہے، گال پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھا ہوا، سمجھ جائیے کوئی صدمہ۔ گال پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھا ہوا ہے، کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، سمجھ جائیے کہ صدمہ ہے۔ اللہ کے رسول کی مجلس میں ایک آدمی گال پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ گال پر ہاتھ رکھ کر کے کیوں بیٹھے ہو، کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا؟ کہ یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کہ کتنا بڑا؟ اس نے کہا آسمان سے بڑا، زمین سے بڑا، عرش سے بڑا۔ جب اللہ کے رسول نے دیکھا کہ اس کا تو کلیجہ پھٹ جائے گا ہمارے خوف سے، تو کہا رے گھبراتا کیوں ہے؟ اتنا بڑا تمہارا گناہ ہے، 1 منٹ میں چھوٹا ہو جائے گا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہے؟ کہ سبحان اللہ، ماں بھی زندہ ہے، باپ بھی زندہ ہے۔ جاؤ دوڑ کر کے ماں کی قدموں میں جاؤ، ماں کی خدمت میں جاؤ، ماں کے پاؤں پکڑو، باپ کی خدمت میں جاؤ، باپ کی داڑھی کو پکڑو، اپنے گناہ کی معافی کے لیے ماں باپ سے دعا کراؤ۔ تم کو اپنے ماں باپ کا مقام و مرتبہ معلوم نہیں ہے، خدا کے یہاں تمہارے ماں باپ کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہے، اگر باپ نے تمہاری خاطر ہاتھ اٹھایا، ماں نے تمہاری خاطر ہاتھ اٹھایا، جو گناہ عرش سے بڑا ہے وہ چھوٹا بھی ہو جائے گا، معاف بھی ہو جائے گا۔ ماں باپ میں، اولاد میں ایک فرق ہے، اس کو دھیان سے سنیے۔ فرق کیا ہے؟ کبھی ماں باپ اولاد سے ناراض ہو جاتے ہیں تو کبھی اولاد ماں باپ سے ناراض ہو جاتی ہے، لیکن دونوں کا فرق دیکھیے۔ جب ماں باپ اولاد سے ناراض ہوتے ہیں تو صبح کو بھاگے، شام میں لوٹ گئے، شام میں گھر چھوڑا، پھر صبح کو لوٹ گئے۔ ماں باپ سے اولاد پوچھتی ہے کہ جب بھاگ گئے تو کیوں آئے؟ تو یہ ماں باپ کہتے ہیں کہ تمہاری محبت ہماری نفرت پر غالب آ گئی۔ سبحان اللہ۔ اور جب یہی اولاد اپنے ماں باپ سے ناراض ہوتی ہے تو گھر چھوڑ کر کے ایسا بھاگتی ہے کہ سسرال پکڑ لیتی ہے، کبھی ماں باپ کا جیتے جی منہ نہیں دیکھتی۔ کب آتی ہے کہ جب ماں باپ کا جنازہ اٹھتا، اب گھڑیال کے آنسو بہاتے اور کندھا دیتے، اب تو سانپ نکل چکا، لکیر کو پیٹ کر کے کچھ نہیں ہوگا۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، ماں باپ سے بھی غلطی ہوتی ہے، انسان ہے، لیکن جب ماں باپ ہم کو معاف کرتے ہیں تو ہم کو بھی اپنے ماں باپ کو معاف کرنا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، ماں باپ کو خوش رکھنا ہے، انتقال کر کے دعائے مغفرت کرنی ہے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ماں باپ کو ماں باپ کہیں گے، ساس سسر کو قبلہ اور کعبہ کہیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔
رو رو کے مانگتی ہو تیرے لیے دعائیں مر جاؤں تیرے بدلے لے کر تیری بلائیں جیون مٹا